زہرائے نوحہ یا علی پڑھ رہی ہیں فاطمہ زہرائے حاضرین و خواتین، میں آپ سب کا بے پناہ ممنون و مشکور ہوں کہ جہاں آج ہمارے اس ملک میں تھینکس گیونگ منایا جا رہا ہے، وہاں ہم لوگ اہل البیت کا نہ صرف شکریہ ادا کرنے آئے ہیں بلکہ اہل بیت کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں شہزادی کونین کی شہادت کا۔ اور آج کے بانی ہمارے مجلس کے جناب ڈاکٹر قمر عبدی صاحب ہیں، میں ان کا بھی بے پناہ ممنون ہوں اور مشکور ہوں۔ اور اب میں بغیر کسی تمہید کے نظامت کے لیے دعوت دے رہا ہوں ہمارے کمیونٹی کے معروف نوحہ خوان، منقبت خوان اور ناظم جناب افتخار زیدی صاحب کو کہ آج کی نظامت کی ذمہ داریاں ادا کریں۔ جناب افتخار زیدی صاحب۔ السلام علیکم یا علیہ السلام مدد۔ وعلیکم السلام مدد مدد۔ خاک سار کو افتخار زیدی کہتے ہیں اور زنفر بھائی کی مہربانی ہے، میں شاید خاک سار اس قابل نہیں ہوں۔ میرا نام افتخار زیدی اور پہلی دفعہ جو ہے وہ اردو فاؤنڈیشن کو ایز اے ناظم انہوں نے ڈیوٹی دینے کے لیے مجھے کہا، تو میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ اگر مجھے آپ لوگوں کی اجازت ہو تو میں مولا امام زمان علیہ السلام کی سلامتی سے اس مجلس کا آغاز کروں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزکاتہ وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرج۔ خشودی محمد و آل محمد علیہ السلام بآواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد محمد وجل فرج آل محمد۔ میں اس مجلس کے آغاز میں نہایتی انتہائی ادب سے تلاوت قرآن پاک کے لیے ملتمس ہوں ڈاکٹر حسن اختر صاحب سے گوائیں اور تلاوت قرآن پاک فرمائیں۔ خشنودی محمد و آل محمد علیہ السلام بآواز بلند تر صلوات۔ جی شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری آواز صاف آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی ماشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ آج میں سورۃ بروج کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا۔ ماشاءاللہ۔ اور ایک چیز میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ سورہ کے تمام آیتیں جو ہیں قلقلہ حروف پہ ختم ہو رہی ہیں سوائے ایک کے، اور پانچوں قلقلہ حروف کی مثال اس میں موجود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات
جنات تجری من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدع ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق اللہ العظیم. انشاءاللہ اس کا ٹرانسلیشن پیش کرتا ہوں. میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. آسمان کی قسم جس میں برج ہیں اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے اور حاضر ہونے والے کی اور جو اس کے پاس حاضر کیا جائے اس کی. کہ خندق کے کھودنے والے ہلاک کر دیے گئے، یعنی آگ کی خندقیں جس میں ایندھن جھونک رکھا تھا جبکہ وہ ان کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور جو سختیاں اہل ایمان پر کر رہے تھے ان کو سامنے دیکھ رہے تھے. ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ خدا پر ایمان لائے، اور جو غالب قابل ستائش ہے وہی جس کی آسمان و زمین بادشاہت ہے اور خدا ہر چیز سے واقف ہے. جن لوگوں نے مومن مردوں مومن عورتوں کو تکلیفیں دیں اور توبہ نہ کی ان کو دوزخ کا عذاب بھی ہوگا اور جلنے کا عذاب بھی ہوگا، یعنی دوہرا عذاب ہوگا. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. یہ بھی بڑی کامیابی ہے. بے شک تمہاری پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہے. وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا، اور وہ بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے. عرش کا مالک بڑی شان والا ہے، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے. بھلا تم کو لشکروں کا حال معلوم ہوا ہے، یعنی فرعون اور تمود کا. لیکن کافر جان بوجھ کر تکذیب میں گرفتار ہیں اور خدا بھی ان کو گرد گھیرے ہوئے ہے. یہ کتاب حسل و بطلان نہیں بلکہ یہ قرآن عظیم شان ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. صدق اللہ عظیم. صلوات. اللہم صلی اللہ محمد 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 وجل فرج آل محمد. ماشاءاللہ ڈاکٹر حسن اختر صاحب، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں اور آپ کو مولا صحت تندرستی عطا فرمائیں اور کوئی غم نہ دیں سوائے آل محمد علیہ السلام کے. خشوری محمد و آل محمد علیہ السلام بواز بلندتر صلوات. محمد وجل فرج آل محمد. اسی کے ساتھ میں انتہائی ادب سے حدیث قصہ کے لیے ملتمس ہوں رفعت سلطان سے وائیں اور حدیث قصہ کی تلاوت فرمائیں. خشوری محمد و آل محمد علیہ السلام بواز بلندتر صلوات. محمد و آل محمد وجل فرج آل. دعائے جوشن کبیر کے لیے آپ انوائٹ کر سکتے ہیں ہمارے علی جعفری صاحب کو. خشوری محمد و آل محمد علیہ السلام بواز بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج آل محمد. اور اسی کے ساتھ میں انتہائی ادب سے ملتمس ہوں دعائے جوشن کبیر کے لیے علی جعفری صاحب سے کہ وہ آئیں اور دعائے جوشن کبیر کی تلاوت فرمائیں. خشوری محمد و آل محمد علیہ السلام بلندتر صلوات. محمد مولی محمد وجل فرج آل محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج میں دعائے جوشن کبیر کی فصل نمبر 31 کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا. ماشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا عزیز اللہ یزام، یا لطیف اللہ یرام، یا قیوم اللہ ینام، یا دائم اللہ یفوت، یا حی اللہ یموت، یا ملک اللہ یزور، یا باقی اللہ یفنا، یا عالم اللہ یجہل، یا صمد اللہ یطعم، یا قوی اللہ یضعف،
سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب۔ ترجمہ ہے، اے وہ غالب جو ظلم نہیں کرتا، اے وہ باریک جو نظر انداز نہیں ہوتا، اے وہ نگہبان جو سوتا نہیں، اے وہ جاویداں جو مرتا نہیں، اے وہ زندہ جسے موت نہیں، اے وہ بادشاہ جسے زوال نہیں، اے وہ باقی جسے فنا نہیں، اے وہ عالم جس میں جہل نہیں، اے بے نیاز جو کھاتا نہیں، اے وہ سبحان قوی اے وہ قوی جسے ذوف نہیں، تو پاک اللہ۔ ہے، اے وہ کہ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، فریاد سن، فریاد سن، نجات دے ہمیں آگ سے اے پروردگار۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی صلی محمد۔ اللہ صلی سبحان اللہ اللہ علیہ محمد۔ وسلم. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ۔ شکریہ۔ ماشاء اللہ علی جعفری صاحب، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، اور اللہ۔ مولا آپ کو صحت تندرستی فرمائیں، اور اسی طریقے سے محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی ڈیوٹی پیش کرتے رہیں۔ خشودیے محمد علیہ السلام بواز بلندر صلوات اللہم صلی اللہم صلی علی صلی علی علی محمد. محمد وعلی محمد وجل فرج آل محمد۔ میں بس پوچھنا چاہتا ہوں کہ رفعت سلطان صاحب نہیں اویلیبل ہیں فرحت نہیں، کے وہ لیے؟ جی نہیں، ان کے ساتھ ٹیکنیکل ڈیفیکلٹی ہے تو وہ غالباً نہیں ہو پا رہے ہیں. تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں حدیث کسا کی تلاوت فرماؤں؟ شور، ماشاء اللہ. چلیں، خشودی محمد وعلی محمد علیہ السلام بواز بلندر صلوات وعلی محمد وجل فرج آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبد الله انصاری انه قال عن فاطمة الزهراء سیدۃ النساء العالمین علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة انها قال دخل علي برسول الله في بعض الايام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام، قال اني اجد في بدني زوفا، فقلت له رزق بالله يا بده من الزوف، فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به، فأتيت بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكمال الصلوات اللہم صلی علی محمد محمد. ماشاء اللہ. محمد وجل فرج آل محمد. وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أم، فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال يا أمه إني أشم عندك رعاية طيبة كان رعايته جد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقلت نعم إن جدك تحت الكساء، فأقبل الحسن والكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي، قد أذنت لك، فدخل معه تحت الكساء. صلوات اللہم صلی علی محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرج آل محمد. وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أم، فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال لي يا أمه إني أشم عندك رعاية طيبة كان رعاية جد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء، فأدنى الحسين نحو الكساء، وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختاره الله وتعزن لي أن أكون معكما تحت الكساء، فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي، قد أذنت لك، فدخل معهما تحت الكساء. صلوات اللہم صلی علی اللهم محمد. صل على محمد وعلى محمد وجل فرج آل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام، اللهم صل على محمد وعلى محمد، وقال السلام عليك يا بنت رسول الله، فقلت وعليك السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين، فقال يا فاطمة إني أشم عندك رعاية طيبة كان رعاية أخي وابن أمير رسول الله، فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء، فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي،
قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء صلوات اللهم الله صل على محمد وآل على محمد محمد وعجل وآل فرجهم. محمد وأجل فرج آل محمد ثم أتيتنا والكساء فقلت السلام عليك يا أبته يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على اللهم صل صل على على محمد محمد وعلى وآل محمد. محمد آل وعجل محمد فرجهم. وأجل فرج آل محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بالتراف الكساء وما بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد وآل وعلى محمد. محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء منية ولا أرض مدية ولا قمر منيرا ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة وبعدين الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالوها وبنوها اللهم صل اللهم على صل على محمد محمد وآل وعلى محمد. محمد وعجل محمد. فرجهم. وجل فرج آل محمد فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال له نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئ السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء منية ولا أرض مدية ولا قمر منيرا ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا ليجلكم ومحباتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله عليه السلام يا من وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء صلوات اللهم اللهم صل صل على على محمد وآل محمد على وعجل. محمد محمد. وآل محمد وأجل فرج آل محمد فقال لي بإن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل اللهم على صل محمد على وآل محمد محمد وعلى وعجل على فرجهم. محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد فقال علي لي بي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي مصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمشياتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا يتفرقوا فقال علي نزم والله فزنا وفاد أشياتنا ورب الكعبة اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل وأجل محمد. فرج محمد فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبي مصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمشياتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه بأيامه ولا مغمون إلا وكشف الله غمه إلهي آمين إلهي ولا آمين. طلب حاجة إلا وكزي الله حاجته إلهي آمين إلهي آمين. قال فقال علي نزم والله فزنا وسويدنا وكذلك الشياتنا فاز وسويدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله ما شاء الله. جزاك الله ما بسم شاء الله. الله سبحان الرحمن الله. الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود إلهي وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر إلهي السماوات والأرض وبحق إلهي الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت إلهي قديم الإحسان وبحق إلهي تسعة الأئمة من ذرية إمام الحسین علیہ الصلاۃ والسلام. خدایا کے لیے إلهي واسطہ ہے محمد و آل محمد کا آج شب جمعہ کی رحمت اور مغفرت ہم سبھی کو اللهم صل نصیب فرما. لا إله إلا الله. إلهي إلهي
آل محمد کے صدقے میں بانی مجلس کے تمام مشکلات کو آسان فرما، الہی اور پروردگار ان کے خانوادہ مرحوم کی مغفرت فرما۔ الہی آل محمد کے صدقے میں جتنے حقدار مجلس ہیں، شریک مجلس ہیں، تمام مومنین مومنات کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما۔ الہی بالخصوص مومنین پارا چنار کے جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما۔ ان کے الہی مد مقابل جو ظالمین ہیں، پروردگار ان ظالمین کو نیست و نابود فرما۔ الہی پروردگار تمام مرحومین کی مغفرت فرما، آقا الہی کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم الہی سبھی الہی کو آقا کے غلاموں میں شمار فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی اللہم علی صلی علی محمد محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ خشودی محمد و آل محمد علیہ السلام انتر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد محمد وعجل محمد فرجہم۔ و جل فرجا آل محمد۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بانی مجلس جو ہے وہ ڈاکٹر قمر بانی عبدی مجلس قمر آبدی صاحب ہے، ڈاکٹر قمر آبدی صاحب ہیں۔ ان کے جتنے بھی آباء و اجداد جو اس دنیا فانی سے دارالبقاء کی طرف چلے گئے ہیں، ان سب کے لیے اور تمام شہدائے ملت جعفریہ کی ایک دفعہ سورہ الحمد، 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ان سب کے جتنے بھی محروم ہیں نا ان کو ارسال فرما دیں۔ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ۔ رات المقصود بسم اللہ بسم اللہ الرحمن اللہم صلی علی محمد۔ اللہم صلی علی خشودی جناب سید ابی فاطمہ الزہرا السلام اللہ علیہا بواز بلندر صلوات محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد۔ اللہ تعالیٰ محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، اور اسی طریقے سے ہم سب کو بھی اس مجالس عزادات میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اسی کے ساتھ میں سلام کے لیے انتہائی ادب سے ملتمس ہوں زاہد جعفری صاحب سے کہ وہ آئیں اور مولا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ خشودی محمد و آل محمد علیہ السلام بواز بلند تر صلوات محمد وجل فرجات محمد۔ اجازت ہے قبلہ۔ بسم اللہ حضور، بسم اللہ۔ شاعر ہیں جناب میشر عباس جلال پور، ان کے چند مصرے عرض کر رہا ہوں۔ بسم اللہ تعالی۔ ماشاءاللہ۔ پڑھ رہی ہیں فاطمہ زہرا یہ نوحہ یا علی، پڑھ رہی ہیں فاطمہ زہرا یہ نوحہ یا علی، شب کی تنہائی میں میری لاش اٹھانا یا علی، شب کی تنہائی میں میری لاش اٹھانا یا علی، یاد میں میری کبھی بچے اگر رونے لگے تو میرے بچوں کو تم تسکین دینا یا علی، او میرے بچوں کو تم تسکین دینا یا علی، میری میت کو اکیلے دفن کر دینا علی،
تم میری میت کا نہ اعلان کرنا یا علی، تم میری میت کا نہ اعلان کرنا یا علی، میرے زخموں کا ہے مرہم میرے بچے اس لیے، میری تربت پر میرے بچوں کو لانا یا علی، میری تربت پر میرے بچوں کو لانا یا علی، جس نے مارا ہے شکم میں میرے محسن کو علی، جس نے مارا ہے شکم میں میرے محسن کو علی، میری میت پر انہیں آنے نہ دینا یا علی، میری میت پر انہیں آنے نہ دینا یا علی، ایک وصیت یہ بھی ہے جب آپ کو موقع ملے آ کے میری قبر پر قرآن پڑھانا یا علی، آ کے میری قبر پر قرآن پڑھانا یا ڈھونڈ نہ پائے مسلمان میری تربت کا نشان، اس لیے 40 قبریں تم بنانا یا علی، اس لیے 40 قبریں تم بنانا یا علی، پیاس لگتی ہے بہت شب میں میرے شبیر کو، جب اٹھے شبیر تو پانی پلانا یا علی، کربلا میں جب میرا بیٹا گرے گا دشت میں، کربلا میں جب میرا بیٹا گرے گا دشت میں، میں بھی آؤں گی وہاں پر تم بھی آنا یا علی، میں بھی آؤں گی وہاں پر تم بھی آنا یا علی، یہ دعا کرتا ہے محشر مجھ کو یہ توفیق ہو، زندگی بھر آپ پر
आंसू पर बहाना या या अली, अल्लाह जिंदगी भर आप पर आंसू बहाना या अली, पढ़ रही है फातिमा ज़हरा ये नौहा या अली। हाँ जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह भाई साहब, माशाल्लाह, मौला माशाल्लाह सलाम भाई। माशाल्लाह सलामत हम रहिए। 10 बार जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छा। माशाल्लाह माशाल्लाह जाहिद जाफरी साहब, आपने हर मोमिन की आंख को नम करवा दिया। मौला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। इसी तरीके से मौला की बारगाह में अपनी ड्यूटी पेश करते रहें। मौला आपको कोई गम ना दें सिवाय आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के। खुशनूरी मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, आवाज़ बुलंदतर सलावत मोहम्मद व आले मोहम्मद व जल फरजा आले मोहम्मद। सुबत अलैया मुसाइबो वलाओ सुबत अलैयाम सिरना लया लिया। मुझ पर इस कदर मुसीबतें ढाई गईं कि अगर वो दिनों में पड़ती तो वो स्याह रातों में तब्दील हो जाता। जनाब सैयद अस्सलाम का ये मुसाहिब के 2 वर्ड से मैं चाहता था कि मैं भी मौला की बारगाह में अपने इस जिक्र से और अपने इस इन अल्फाजों को बयान करके मैं भी मौला की बारगाह में ये जिक्र मोहम्मद अलैहिस्सलाम पेश कर दूं। खुशूदिए जनाब सैयद अबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बवाज़ बुलंदतर सलावत मोहम्मद आले मोहम्मद व जिल फरजा आले मोहम्मद। और इसी के साथ मैं इंतहाई अदब से खिताबत के लिए मौलाना सैयद रेहान हैदर ज़ैदी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वह रोने के अफरोज़ मेंबर हों और आज की मजलिस से खिताब फरमाएं। खुशूदिए मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम बवाज़ बुलंदतर सलावत माशाल्लाह जज़ाकुमुल्लाह जाहिद भाई, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आपने मुसाब फरमाए और इतने उम्दा और मुसाब सलाम और मरसिए के बाद अगर कमर भाई ज़ियारत भी पढ़ा दें तो हक़ मजलिस अदा हो चुका है। वाक़यान आपका एक खुलूस था कि इतना मुसाब मरसिया और सलाम आपने पेश किया कि अब आँख नम हुई है। और ये आप हज़रात का एक खुलूस है कि इस मुखलिसाना तौर से आप हज़रात ने शिरकत फरमाई। अल्लाह सभी से इस खिदमत को कबूल फरमाए। रहमतुल्लाह मन क़रा सूरत अल-फ़ातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बाद वक़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ातिमतु उम्मु अबीहा सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अलैहि। मैं आप हज़रात से गुजारिश करूंगा कि एक बार सूरह अल-हम्द और 3 बार सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर बानी मजलिस मोहतरम जनाब कमर आबदी साहब और जितने शुरकाए मजलिस हैं और हम सभी के जो मरहूमीन हैं सभी की रूह को पढ़कर इस्लाल फरमा दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद हज़रात गिरामी, आप हज़रात की खिदमत में गुज़श्ते हफ्ते जो मजलिस हुई थी उसमें मैंने आप हज़रात की समाअतों के हवाले किया था कि शहजादी जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के 9 अस्मा हैं, यानी 9 अस्माए मुबारका हैं जो मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाए।
اور چھٹے इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा गया, मौला आपकी वालिदा माजिदा के कितने नाम हैं? तो आपने इरशाद फरमाया 9 नाम है। फिर आपने इरशाद फरमाया ये नाम नहीं है बल्कि ये हमारी माँ के सिफात हैं। सुभान अल्लाह, अब सुभान कमाल का जुमला यहाँ पर यह है कि जब इमाम ने इरशाद फरमाया कि ये सिफात हैं, तो शहजादी हर सिफत पर इतना इतना अजीम तौर से उतरी हैं कि वो सिफत आपका नाम ही पड़ गया। बेशक। सुभान अल्लाह, यानी फातिमा, मुहद्दिसा, राजिया, मर्जिया, ये सारे वो सिफात हैं जो शहजादी के नाम ही पड़ गए। और ये कमाल की वो मंजिल होती है कि जिसे कोई इंसान तय नहीं कर पाता गैर मासूमीन के अलावा। यानी फातिमा को राजिया नहीं कहते बल्कि राजिया को ही फातिमा कहते हैं, मर्जिया ही को फातिमा कहते हैं, मुहद्दिसा ही को फातिमा कहते हैं। यानी जितना जितना किरदार शहजादी सलामुल्लाह अलैहा बयान करती रहीं, उस किरदार में वो उनका नाम पड़ गया। क्या बात, गौर क्या फरमाइएगा, बात। तो जुमला मैंने बड़ा अजीम जुमला आपकी खिदमत में पेश बेशक, किया। बेशक। मतलब सिद्दीका, शहजादी इतना सच बोलती थी कि आपका नाम ही पड़ गया सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पैगंबर इस्लाम इतना सादिक और अमीन थे, इतनी अमानतदारी आपने दिखाई, इतनी सदाकत आपने सरजमीन मक्का पे दिखाई कि ये लफ्ज सादिक आपका नाम ही हो गया, आपका क्या लक़ब ही हो गया, ये अमानतदारी आपका लक़ब ही हो गया। तो यानी कोई किरदार इतना फेमस हो जाए, कोई नाम हो जाए उस शख्सियत का, तो ये अपने मर्तबे में मेराज की मंजिलों को तय करने के बराबर है। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा बात है ये और बड़ा अजीम बात है। उन मराहिल में मैंने आपकी खिदमत पेश किया था, एक था शहजादी सलामुल्लाह अलैहा का लक़ब सिद्दीक़ा, और मैं यहाँ तक पहुंचा था कि आपको सिद्दीक़ा क्यों कहते हैं। अब मराहिल ये हैं जाने ग्रामी के सिद्दीक़ा के जो 2 मरहले हैं वो बड़े अजीम हैं। सिद्दीक़ा किस एतबार से आपको कहा जाता है और किन मराहिल में आपको पेश किया जाता है। देखिए, 2 सिफतें इंसान के अंदर होती हैं, कभी अल्लाह और उसके पैगंबरों और कुतुब समावी की गवाही, और तस्दीक लिसानी होती है। यानी हमने गवाही दी कि अल्लाह एक है, हमने गवाही दी कि पैगंबर आए हैं, हमने गवाही दी कि आसमानी किताबें 4 हैं। ये हम जबान से इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। तो अब ये जब हम जबान से तस्दीक कर रहे हैं तो ये अमलन नहीं है। हम कह तो रहे हैं कि अल्लाह एक है, हम कह रहे हैं कि पैगंबर 1,24,000 हैं, हम कह रहे हैं कि आसमानी किताबें 4 हैं, हम जबान से इस बात का दावा करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हम सिर्फ जबान से दावा कर रहे हैं, तो ये जबान से दावा करना उस खलवत और जलवत में भी है कि जब हम अकेले रहते हैं। यानी एक तो हमने भरे मजमे में कहा भाई अल्लाह एक है, हमने कहा अल्लाह हाजिर है, हमने कहा पैगंबर है, हमने कहा कुतुब समावी है, हमने कहा कुरान है, जबान से दावा किया। आया यही अकीदा हमारा उस वक्त भी है जब हम अकेले हैं, घर के अंदर, हुजरे के अंदर, ऑफिस के अंदर, रास्ते के ऊपर, अपनी गाड़ी के अंदर हम अकेले हैं? क्या आया उसकी वहदानियत को कबूल करते हैं? क्या आसमानी किताबों को हम कबूल करते हैं? अभी तक तो लिसानी दावा किया ना हमने। आया हम इस चीजों को कबूल करते या नहीं करते? अगर खलवत और जलवत में यानी तन्हाई में जब हम कोई हमारे पास में नहीं है, हम उसकी वहदानियत का इकरार कर रहे हैं और कुतुब आसमानी पर हम यकीन रखते हैं और अल्लाह के पैगंबरों पर यकीन रखते हैं, तो जैसा हम और लोगों के सामने गुनाह नहीं करते थे तो हमें खलवत में भी गुनाह नहीं करना है। सुभान अल्लाह, सुभान तवज्जो चाह रहा हूँ। उस वक्त जब हम लोगों के सामने झूठ नहीं बोल रहे थे, तो हम किसी से मोबाइल पे अगर गुफ्तगू कर रहे हैं तो उस वक्त भी हमें झूठ नहीं बोलना, वलो ये कि हम तन्हा हैं। क्यों? इसलिए कि हमने अल्लाह की वहदानियत का यकीन किया है, हमने आसमानी किताबों का यकीन किया है, हमने अल्लाह के पैगंबरों पर यकीन रखा है। तो जब हम जबान से किसी चीज की तस्दीक करें तो अमलन भी वो तस्दीक होनी चाहिए। कायनात के अंदर आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलावा जो जबान से भी तस्दीक इलाही कर रहे हो और अमल से भी तस्दीक इलाही कर रहे हो, कल्ब से भी तस्दीक इलाही कर रहे हो, कोई और शख्सियत आपको इस कायनात में मिल नहीं सकती। सिर्फ आले मोहम्मद ऐसे हैं जाने ग्रामी, अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे हैं कि जो उन्होंने जबान से कहा है उसे अमल करके भी दिखाया है, वरना आम इंसानों में ये सिफत
نہیں پائی جا سکتی۔ تو اب تصدیق کے مرحلے میں، صداقت کے مسئلے میں شہزادی سلام اللہ علیہا کے یہاں یہ عمل پایا جاتا ہے کہ شہزادی کے زبان اقدس میں اتنی تاثیر تھی، اتنا اثر تھا صداقت کا، کہ شہزادی نے صرف ایک جملہ کہا تھا جب حسنین کریمین شریفین نے سوال کیا، اماں جان اے والدہ ماجدہ، آج عید کا دن ہے، شب عید ہے، سب محلے میں نئے کپڑے پہن رہے ہیں، کیا ہمارے لیے لباس نہیں آئے گا؟ تو شہزادی نے کچھ نہیں کہا، صداقت کی منزل کو پیش کیا۔ ہاں تمہارا لباس ہے میرے شہزادو، ابھی آنے والا ہے، ابھی آنے والا ہے، جنت سے تمہارا لباس آنے والا۔ کتنا اعتبار تھا اپنی زبان پر، کتنا اعتبار تھا اپنے عمل پر، کتنا اعتبار تھا شہزادی سلام اللہ علیہ کو اپنے اس قول کے اوپر۔ یہ نہیں کہا کہ ہاں میں بنواؤں گی یا منگا دوں گی یا حاضر کرا دوں گی یا علی سے کہہ دوں گی یا میں اللہ سے دعا کروں گی، نہیں، ہاں ابھی درزی لے کر آتا ہوگا، بس ہاں ہاں درزی ہاں لے کر آتا ہوگا۔ بہت واہ بڑا واہ جملہ واہ ہے ذہن گرامی، یعنی صداقت کی اس منزل پر تھی کہ ادھر اللہ نے دیکھا، میری کنیز نے کہا ابھی لے کر آتا ہوگا، حکم جبرائیل جنت سے 2 لباس لو، شہزادی کے گھر لے کر کے جاؤ، کیوں؟ تاکہ اس کی زبان میں اور اس کے عمل میں فرق نہ آنے پائے۔ اسے کیا بات، صدیقہ کہتے ہیں۔ ہاں 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 کیا واہ بات، واہ واہ ماشاء ماشاء واہ۔ لہذا فرمایا اسے صدیقہ کہتے ہیں، یعنی جو زبان پہ آ گیا وہی عملاً بھی ہو گیا، وہی خدا نے بھی کر دکھایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سے بڑا کون صدیق ہو سکتا ہے جو آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو جو زبان سے کہا وہ عمل ہو۔ دوسرا جان گرامی، جو صدیق ہوتے ہیں وہ حق کا عقیدہ رکھتے ہیں، یعنی اللہ حق ہے، اس پہ عقیدہ ہے ان کا، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور ان عقائد کی روشنی میں وہ عمل بھی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی تعداد آیت اللہ کاظم کربلائی فرماتے ہیں جو صدیق ہوتے ہیں، حق کا عقیدہ رکھتے ہیں، ایمان اس پر لاتے ہیں، ان عقائد کی روشنی میں عمل کرتے ہیں، اپنے عقائد کی روشنی میں جو عمل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی تعداد ہر زمانے میں بہت کم ہوتی ہے، بہت کم ہوتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے علاوہ اس زمانے میں کوئی صدیقہ نہیں تھی، توجہ چاہ رہا، نہیں تھی کوئی صدیقہ جیسی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا تھی۔ اب اگر کوئی اور صدیقہ ہوتی تو پیغمبر اس کا بھی تذکرہ کرتے، قرآن اس کا بھی ذکر کرتا۔ اس کا مقصد یہ ہے نسوانی کیفیتوں میں، یا میں یوں کہوں کہ اس زمانے کی خواتین میں اگر کوئی واحد صدیقہ تھی تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھی۔ سبحان اللہ سبحان اب اس کی میں سند دے دوں آپ حضرات کی خدمت میں روایات کی بنیاد پر۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا صداقت کی کتنی بلندیوں پر تھی۔ تمام تعریفات کی روشنی میں صدیق کا وہ مقام ہوتا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی صداقت کی بلندیوں کو پیغمبر اسلام نے اپنے اس قول میں ارشاد فرمایا کہ آپ کا نام ہی صدیقہ پڑ گیا۔ پیغمبر نے ریاض النظرہ کی روایت جلد نمبر 2 سے پڑھ رہا ہوں، صفحہ نمبر 202 سے پڑھ رہا ہوں، امام معصومین علیہ السلام سے روایت ہوتی ہوئی آئی کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، مولا کائنات اس روایت کو نقل کرتے ہیں، مولا کائنات کو دیکھ کر کے رسول خدا نے ارشاد فرمایا، اوتیت ثلاثن لم یوتہن احد ولا انا، اللہ نے تمہیں 3 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں علی، 3 چیزیں علی تمہیں اللہ نے ایسی عطا فرمائی ہیں جو اس سے پہلے نہ تو کسی کو ملی، یہاں تک کہ وہ 3 چیزیں مجھے بھی نہیں ملی۔ بہت قیمتی جملہ، آپ نے 1000 بار یہ حدیث واہ سنی واہ ہوگی، واہ میں تو واہ واہ، نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ علی 3 چیزیں جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہیں کسی ایک کو نہیں ملی، لم یوتیہن احد، یعنی کسی ایک کو نہیں ملی، ولا انا، اگر کسی کی بات چھوڑو اے علی، مجھے بھی وہ چیز نہیں ملی ہے۔ پہلی چیز آپ نے ارشاد فرمائی، وہ اوتی تو سحرن مثلی ولم اوت انا مثلی، جان لو جس طرح آپ کو میرا جیسا سسر ملا ہے مجھے بھی نہیں ملا۔ کمال کا جملہ نہیں ہے؟ اللہ سبحان کیا اللہ بات، آپ کیا ملاحظہ فرمائی علی بن ابی طالب فضیلتوں میں جی، بیان کرتے ہو مولا نے، حالانکہ میرا لیے شاہد مثال یہاں نہیں ہے، شاہد مثال میرا دوسرا ہے جہاں میں مثال دینا چاہتا ہوں۔
جو میرے اس سے مربوط ہے، موضوع سے مربوط ہے، جیسا مجھ جیسا خسر جیسا تمہیں ملا ہے مجھے بھی نہیں ملا، یعنی تم جیسا خسر جو تمہیں ملا ہے مجھے بھی نہیں ملا۔ اب دوسرا جملہ سنیں، اوتیتا زوجتا صدیقہ مثل ابنتی ولم اوتے مثلہا زوجہ، ایلی جس قدر عظیم الشان زوجہ جو میری دختر ہے، زوجہ عظیم الشان زوجہ جو میری دختر ہے آپ کو ملی ہے وہ کسی اور کو نہیں ملی ہے، حتیٰ کہ مجھے بھی ایسی زوجہ نہیں ملی جو کہ صدیقہ ہے۔ ہاں 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 ہاں، اللہ اکبر، ذرا سا میرے ساتھ جڑ جائیے ذان گرامی، یہ شاہد مثال ہے۔ پیغمبر نے علی ابن ابی طالب کو 3 صفات بیان کرتے ہوئے کہا دوسری صفت میں، جیسی زوجہ تمہیں صدیقہ ملی مجھے بھی ایسی زوجہ صدیقہ نہیں ملی ہے، جس نے عزیزان گرامی مہد سے لحد تک صرف سچ ہی سچ ہو بولا ہو۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بات کو پیش کرنا چاہتا ہوں، پیغمبر کی بھی کوئی بھی زوجہ اس مرحلے صداقت میں نہیں ہے جس مرحلے صداقت میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ بے شک ام المومنین جناب خدیجۃ الکبریٰ ہے، لیکن بچپن سے لے کر کے لحد تک وہ صفات حضرت خدیجۃ الکبریٰ میں بھی نہیں ہے جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں ہے۔ یعنی ایسی صدیقہ علی تمہیں ملی ہے جو خود مجھے نہیں ملی ہے۔ حضرت خدیجہ کے فضائل کم نہیں ہے، میں ان کی منقصت نہیں کر رہا، میں تنقیس نہیں کر رہا، ان کی فضیلتوں کو کم نہیں کر رہا ہوں، لیکن جیسی حضرت فاطمہ زہرا صدیقہ ہے کائنات میں کوئی اور بی بی ایسی صدیقہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر کسی نے زوجات رسول میں کسی اور کو صدیقہ کہا ہے تو اس نے یہ لقب حضرت فاطمہ زہرا سے چرایا ہے۔ ان دونوں زوجہ اور شوہر کی عجیب مثال ہے۔ جب مرحلے شوہر میں پیغمبر اسلام نے علی کی فضیلتوں کو بیان فرمایا تو ایک مرتبہ کہا انتا صدیق الاکبر، تم صدیق اکبر ہو، اور جب بیٹی کے لیے ارشاد فرمایا تو آواز دیا انتی صدیقۃ الکبریٰ، تم صدیقہ کبریٰ ہو۔ لوگوں کو یہ لقب اتنا پسند آیا کہ شوہر سے بھی لقب چرایا، زوجہ سے بھی لقب چرایا۔ کمال ہے، دیکھیں کمال ہے، ملاحظہ فرمائیے گا، دونوں سے اس لقب کی چوری کی گئی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، اس کا مقصد یہ ہوا زان گرامی کہ وہ لوگ صدیق نہ تھے، انہوں نے علی کے لقب کو لینا چاہا، وہ بھی صدیقہ نہ تھی، انہوں نے زہرا کے لقب کو لینا چاہا۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ تو فضیلت میرا شاہد مثال یہاں تھا، یعنی میری صدیقہ بیٹی جیسے تمہاری زوجہ بنی ہے کوئی اور نہیں بنا۔ اور تیسرے مرحلے میں تمہیں جو فضیلت ملی ہے وہ اوتیت الحسن والحسین من صلبکا ولم اوت من صلبی مثلہا ولکن منی وانا منکم۔ ارشاد فرماتے حسن و حسین جیسے فرزند جو آپ کو اللہ نے عطا فرمائے ہیں وہ کسی اور کو عطا نہیں فرمائے، حتیٰ کہ مجھے بھی عطا نہیں فرمائے۔ کمال کا جملہ نہیں ہے زان گرامی، ملاحظہ فرمائیے گا کس طریقے سے۔ اب دیکھیے میں دوسری روایت، یہ تو رسول خدا کی روایت تھی شہزادی کے اوپر، میں خود مولا امیر المؤمنین کی ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مفضل ابن عمر ایک راوی ہیں، انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا مولا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پیکر مطہر کو کس نے غسل دیا تھا؟ ایک سوال یہاں اردو فاؤنڈیشن میں بھی آیا تھا پہلے میرے پاس میں کہ جب یہ معصومین ہیں تو انہیں غسل دینے کی کیا ضرورت ہے، میں اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں۔ دیکھیں عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں ایک بات پیش کروں۔ شہزادی فاطمہ زہرا نے جب وصیت فرمائی تھی علی مولا کو، یا علی تم ہی مجھے غسل دینا، تم ہی کفن پہنانا، تم ہی مجھے دفن کرنا، تو آپ نے یہ جملہ ایڈ کیا تھا، شہزادی نے یہ فرمایا تھا یا علی میرا بدن طیب و طاہر ہے، پاک و پاکیزہ ہے، ہمیں غسل کی ضرورت نہیں ہے، صرف غسل اس لیے دینا ہے کہ تاکہ میرے بابا کی سنت قائم رہے۔ توجہ چاہ رہا تو اہل بیت علیہ السلام کو سنت رسول کی بنیاد پر غسل دیا گیا ہے۔ کوئی یہ گمان نہ کرے ان کے بدن کو غسل کی ضرورت تھی، نہیں، وہ طیب و طاہر تھے۔ خوش شہزادی نے ارشاد فرمایا کہ علی مجھے غسل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میرے بابا کی سنت قائم رہے اس لیے مجھے غسل دینا۔ تو مفضل ابن عمر کہتے چھٹے امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا
حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پیکر مطہر کو کس نے غسل دیا تھا؟ یہ کس نے غسل دیا تھا بڑا اہم جملہ ہے جو ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یعنی چھٹے امام نے کہ جناب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب نے انہیں غسل دیا تھا۔ ابن افضل کہتے ہیں جب میں نے سنا تو اس بات نے مجھے پریشان کر دیا کہ مولا نے غسل دیا تھا۔ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام نے میری یہ حالت دیکھی، یعنی چھٹے امام نے افضل کی حالت دیکھی، تو آپ نے خود ہی ارشاد فرمایا اس بات نے تمہیں حیران اور پریشان کر دیا ہے کہ غسل شہزادی کو ہماری والدہ ماجدہ کا مولا امیر المؤمنین نے دیا تھا؟ تو افضل کہتے ہیں ہاں مولا، میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ تو چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہم تمہیں غم زدہ نہیں ہونے دیں گے، ہم تمہیں غم میں نہیں دیکھنا چاہتے، کیونکہ فاطمہ زہرا صدیقہ تھیں۔ اب سنیے جواب، کیونکہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ صدیقہ تھیں، انہیں صرف ایک صدیق ہی غسل دے سکتا تھا۔ ہاں ہاں توجہ چاہ رہا واہ واہ ہے، واہ واہ واہ، یہ جملہ ہے کیا عزیزان گرامی، سبحان کیونکہ وہ اللہ سبحان صدیقہ تھی، کیونکہ معصوم کو معصوم غسل دے گا، امام کو امام غسل دے گا، صدیق کو صدیق غسل دے گا، صدیقہ کو صدیقہ غسل دیں گی۔ توجہ چاروں، محدثہ کو محدث ہی غسل دینا چاہیے، کو غسل دینا چاہیے۔ تو یہ تمام صفات چونکہ ہماری جد ماجدہ یا ہماری والدہ ماجدہ صدیقہ تھی، لہذا ایک صدیقہ کو صدیق ہی غسل دے سکتا ہے۔ راوی نے ہاتھوں کو جوڑا، حالانکہ راوی یقین رکھتا ہے، لیکن چونکہ اسے دلیل چاہیے اور دلیل دینا چاہ رہے تھے اور مولا نے دلیل نہ دیتے تو ہم تک کیسے پہنچتی؟ کہتے مولا کوئی قرآن سے دلیل دے سکتے ہیں یا مولا کوئی تاریخ سے دلیل ہو سکتی ہے۔ مولا نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت مریم کی وفات ہوئی، چونکہ وہ معصومہ تھیں، چونکہ وہ بھی صدیقہ تھیں، چونکہ وہ بھی بطول تھیں، تو ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ کے سوا کسی دوسرے نے غسل نہ دیا تھا۔ توجہ چاہ رہا، اللہ حضرت عیسیٰ کے علاوہ جناب مریم کو کسی دوسرے نے غسل نہیں دیا تھا، چونکہ وہ صدیقہ تھیں۔ لہٰذا جان گرامی، جب مریم جیسی بطول جو بطول صغرا ہے اور فاطمہ جیسی بطول جو بطول کبریٰ ہے، عیسیٰ جیسا نبی جو مقدس ہے، معصوم ہے، اور مولا کائنات جیسے امام وسیع جو کہ اللہ کی جانب سے معصوم بنا کر کے بھیجے ہیں، اما جب مریم کو غسل ایک معصوم دے گا تو جو فخر مریم ہوں گی کیا انہیں ایک معصوم غسل نہ دے گا، انہیں صدیق غسل نہ دے گا؟ سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ اسے شیخ صدوق نے علل الشرائع میں لکھا، صفحہ 184 پہ، باب 148 میں، حدیث نمبر 1 میں، دلیل کے طور پہ میں نے آپ کی خدمت میں کوٹ کر دیا ہے کہ شہزادی سلام اللہ علیہ کو اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا صدیقہ کبریٰ تھیں، ان کی معرفت قرون اولا کے لیے محور و مرکز تھی، یعنی اس زمانے میں ان کی معرفت اتنی بلند تھی، ہر ایک کے اوپر لازم تھا کہ ان کی معرفت کو حاصل کریں۔ اب یہاں جملہ میں اپنی خطابت کے اعتبار سے آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ امام کہتے ہیں ان کی معرفت سب پہ لازم تھی، قرون اولا میں، قرن اول میں سب پہ لازم تھی کہ ان کی معرفت کو حاصل کرے۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ جس نے معرفت زہرا کو حاصل نہ کیا اس نے جاہلیت کی موت کو اپنے گلے لگایا ہے۔ اب ہم سے نہ پوچھو کون کون جاہل مرا ہے، ہمیں اتنا بتا دو زہرا کس کس سے راضی مری ہے اور کس کس سے ناراض دنیا سے گئی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ شہزادی سلام اللہ علیہ صدیقہ تھیں عزیزان گرامی، اور اس بلندی پر شہزادی سلام اللہ علیہ فائز تھیں کہ شہزادی سلام اللہ علیہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے 2 اسم مبارک کی یا 2 صفت کی تشریح آپ کی خدمت میں کر دی۔ ایک تشریح یہ تھی کہ جناب فاطمہ زہرا کا نام فاطمہ سلام اللہ علیہ کیوں رکھا گیا، اس میں بہت ساری روایت میں نے پیش کی۔ دوسرا، آپ کا نام صدیقہ کیوں رکھا گیا، میں مسلسل دونوں مجلسوں میں آپ کی خدمت میں نے پیش کیا۔ آئندہ وقت ملے گا اس سے آگے بات ضرور ہوگی۔ ایسی عظیم صدیقہ، ایسی کرامت والی بی بی سلام اللہ علیہ۔ اب میں ایک جملہ حدیث کا پڑھ کر کے اور انشاءاللہ ربط مصائب دینا چاہوں گا۔ شہزادی سلام اللہ علیہ کی بھی خود حدیثیں ہیں،
शहजादी से तकरीबन 40-50 हदीसें तो उलमा अहले सुन्नत ने भी बयान फरमाई। हमारे यहाँ तो खैर बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बरादरान अहले सुन्नत ने भी इरशाद फरमाई। अज़ीज़ान गिरामी, शहजादी सलामुल्लाह अलैहा इरशाद फरमाती है, मुझे 3 चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। 3 चीजें। तो शहजादी ने पहला जुमला इरशाद फरमाया, अल इन्फाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में खर्च करना मुझे बहुत पसंद है। और इसलिए खुद आमिल थी, चूंकि सिद्दीका थी ना, जो जबान से कहा उस पे अमल भी अंजाम देती थी, उस पे अमल भी करती थी। कहा मुझे इन्फाक अल्लाह की राह में खर्च करना बहुत पसंद है। और अज़ीज़ान गिरामी, सखावत में और इन्फाक में फर्क है। सखावत में यह है कि कुछ है हमारे पास तो हमने थोड़ा दे दिया। फर्ज कर लिए $100 आपके पास में, आपने 90 दे दिए मिसाल के तौर पर, इसे कहते हैं सखावत। इन्फाक ये है कि हमारे पास अपने लिए बचा ही नहीं, जो कुछ है हमने राह खुदा में खर्च कर दिया। यानी 100 दिरहम हमारे पास में है, हमने 90 दे दिए 100 दिरहम में से, तो ये हुई सखावत। लेकिन 100 के अलावा हमारे पास दिरहम ही नहीं है, 100 के अलावा डॉलर के अलावा हमारे पास पैसा ही नहीं है, और 100 का 100 हमने अल्लाह की राह में खर्च कर दिया, इसे कहते हैं इन्फाक। शहजादी ने अपने माल को कई मर्तबा इन्फाक करके बता दिया, हम अल्लाह के लिए जीते हैं, अल्लाह के लिए जिंदगी गुजारते हैं। ये इन्फाक था। क्या मुझे 3 चीजें पसंद है, एक इन्फाक, दूसरा अन्नज़रु इला वजह रसूलिल्लाह, और दूसरा मुझे रसूलुल्लाह के चेहरे की तरफ निगाह करना बहुत पसंद है। बहुत ज्यादा मैं चाहती हूँ कि चेहरे की, रसूलुल्लाह के चेहरे की जियारत करूं। और हो सकता है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का जब ये कौल सुना हो कि रसूलुल्लाह के चेहरे की जियारत करना मुझे बहुत पसंद है, तो आपने इरशाद फरमाया हो, जिस तरह रसूल की जियारत करना सवाब है और बहुत पसंद है, तो जो नफ्स रसूल है उसकी जियारत करना भी बहुत सवाब है। इसलिए इरशाद फरमाया, नजर इला वजह अली इब्न अबी तालिब इबादा, अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। तो पहला इन्फाक, दूसरा चेहरा देखना रसूलुल्लाह का, और तीसरा वक़राअतुल कुरान। ये बड़ा अहम मसला है जाने गिरामी, कुरान मजीद की क़िराअत करना, कुरान मजीद की तिलावत करना, कुरान मजीद को पढ़ना, कुरान मजीद की तालीम को हासिल करना। जितने भी मोमिनीन किराम मेरी मजलिस में आज सुन रहे हैं, उनसे मैं अपील करता हूँ, मुझसे किसी ने कहा नहीं है, हम शहजादी के चाहने वाले हैं, शहजादी से मोहब्बत रखते हैं, शहजादी को सिद्दीक़ा मानते हैं, शहजादी को काज़िमा मानते हैं, शहजादी को ज़किया मानते हैं, शहजादी को रज़िया मानते हैं, शहजादी को मर्ज़िया मानते हैं, शहजादी को मुहद्दिसा मानते हैं, शहजादी को फातिमा मानते हैं, शहजादी को मुबारका मानते हैं, शहजादी को बुतूल मानते हैं, शहजादी को अज़रा मानते हैं। कायनात के जितने भी हसीन सिफात हैं, सब शहजादी से मुंसलिक हैं, सब शहजादी से मरबूत है। तो शहजादी के इस कौल पे अमल करते हुए हमें कुरान की क्लासेस में ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को शिरकत करानी है, ताकि तालीम कुरान हासिल कर लें और शहजादी के कहे हुए कलमात पर हम पूरा उतर सकें। कि शहजादी ने इरशाद फरमाया, तलावत कलाम पाक को मैं बहुत पसंद करती हूँ। अब जितने जहरा से मोहब्बत करते हैं, उन्हें चाहिए दरसे कुरान में मंडे के दिन जरूर आया करें। माशाअल्लाह। इसलिए ये शहजादी की ख्वाहिश है, अपने चाहने वालों से क्या ख्वाहिश है। जहां इतनी चीजें शहजादी ने इरशाद फरमाई, वह 2 चीजें तो अजीब शहजादी ने इरशाद फरमाई, और दोनों हमसे मरबूत है। पहली इरशाद फरमाई, परवरदिगार उस कौम को सलामत रखना जो मेरे लाल पे गिरिया करे। अल्लाह अकबर, अल्लाह कौम को पैदा करेगा, ये अल्लाह ने के रसूल ने इरशाद फरमाया। और शहजादी ने दुआ दी थी, अल्लाह रोने वालों पे, आंसू बहाने वालों पर रहमतें नाजिल करना। और दूसरा, शहजादी ने कुरान की तमन्ना की है। और अभी आप जाहिद जाफरी साहब से मरसे में सुन रहे थे, या अली मेरी कब्र पर आना और कुरान पढ़ते रहना। और तारीख ने लिखा भी है जाने ग्रामी। और दूसरा वसीयत आपने जो
شہزادی نے ارشاد فرمائی تھی جو ابھی آپ نے مرثیے میں سنی ہے، سلام میں سنی ہے، وہ یہ تھی، یا علی میرا حسین اگر رات کو پیاسا ہو اور پیاس سے اٹھے تو ابھی بچہ ہے، اسے پانی ضرور پلانا۔ تاریخ نے دونوں جملوں کو لکھا ہے عزیزو، حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی لکھا ہے اور قرآن پڑھنے کے لیے بھی لکھا ہے کہ ایک دن قبر زہرا پر علی گئے اور بیٹھ کر کے قرآن کی قرائت کرنے لگے۔ جیسے سورہ یاسین کی آپ قرائت فرما رہے تھے، بڑا عظیم ثواب ہے یاسین کے پڑھنے کا، اور مولا کائنات جا کر کے سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اچانک قبر سے آواز آئی، علی تلاوت کو چھوڑ دے، قرآن کو چھوڑ دے، میرا حسین پیاسا ہے، جا کر کے حسین کو پانی پلا دے۔ رونے کے لیے تو دو ہی جملے عزیزوں کافی ہوا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ علی اٹھے، قرآن کو چھوڑا، گھر پر پہنچے، کیا دیکھا؟ حسین پانی تلاش کر رہے ہیں۔ حسین کو ایک مرتبہ علی نے پانی دیا، حسین نے پانی پیا۔ میں کہوں گا بی بی آپ نے اپنا رابطہ قبر میں بھی اپنی اولاد سے رکھا، اپنے بیٹے سے رکھا ہے۔ قبر سے آواز دی، علی میرے بیٹے کو پانی تو پلا دو۔ علی اٹھ بھی گئے، گھر میں چلے بھی گئے، حسین کو پانی بھی پلا دیا۔ لیکن میں کہوں گا یا زہرا، یا فاطمۃ المعصومہ، یا محدثہ، یا صدیقہ، یہی حسین ہوگا، کربلا کا میدان ہوگا، کربلا کا ریگستان ہوگا، کربلا کی تپتی ہوئی دھوپ ہوگی، جلتا ہوا صحرا ہوگا، کند خنجر شمر ملعون کا چل رہا ہوگا، حسین پانی پانی کر رہے ہوں گے، لیکن ہو شمر کا کند خنجر جب چلنے لگا، چلتے چلتے حسین نے ایک مرتبہ نانا و بابا و بھائی کو سلام کرنے کے بعد آواز دیا، اماں میرا سلام قبول کرو۔ ابھی ابھی آپ نے مرثی میں سنا، شہزادی زہرا کربلا پہنچی، آواز میرے لال تیری ماں تیرے ساتھ ساتھ کربلا میں موجود ہے۔ زہرا نے کیسے برداشت کر لیا ہوگا مجھے نہیں معلوم، جو اپنے بچے کی پیاس برداشت نہ کر سکی، قبر سے آوازیں آ گئی، وہ کس طریقے سے عزاداروں برداشت کر رہی ہوگی جب کند خنجر شمر ملعون کا چلا ہوگا۔ رگے سوکی، حسین کا گلا خوشتا، شمر ملعون کا کند خنجر چلا، سر بدن سے جدا ہوا، زمین کربلا پہ زلزلہ، آفتاب کو گہن سیاہ دیا۔ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹاؤ۔ پھوپھی نے پردہ ہٹایا، بیٹے نے دیکھا باپ کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہے۔ آواز پھوپھی اماں ہم یتیم ہو گئے، ہائے مارے گئے حسین، اے بی بی زہرا، یا صدیقہ، یا فاطمہ۔ اللہ ولعنت اللہ علی قوم الظالمین، جزاک اللہ مولانا صاحب. سیعلم الذین Bismillah. ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللہ سلامت رکھے مشہور آپ یہ کو۔ جناب سیدہ فاطمہ زہرا السلام اللہ علیہا بواز بلند تر صلوات No. اللہ اللہم Muhammad صلی علی Muhammad. محمد وعلی وجل فرجات محمد۔ ہائے اسی کے ساتھ میں انتہائی ادب سے زیارت و دعا کے لیے ملتمس ہوں ڈاکٹر کمال عابدی صاحب سے، اور ملتمس ہوں کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ مشہور محمد علیہ السلام بواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد محمد وجل بڑی مقبول مجلس، اللہ جزاک سلامت اللہ رکھے، خیر، بڑا عرفانی بیان، سلامت رکھے آپ کو۔ متوجہ زیارت جانب سے اپنے والدین، جملہ مومنین و مومنات کے مرحومین، حاضرین کے مرحومین، اور ملت جعفریہ کے مرحومین، اور جن کا جزاک پڑھنے اللہ والا التماس دعا۔ ان سب کی جانب سے پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں، قربتاً اللہ۔ السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، رسول اللہ، السلام علیکی یا بنت نبی اللہ،
السلام علیک یا بنت خلیل اللہ، السلام علیک یا بنت صفی اللہ، السلام علیک یا بنت امین اللہ، السلام علیک یا بنت خیر خلق اللہ، السلام علیک یا بنت افضل الانبیاء اللہ ورسولہ وملائکتہ، السلام علیک یا بنت خیر بریہ، السلام علیک یا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیک یا والدۃ الحجج علی الناس اجمعین، السلام علیک ایتھا المظلومۃ الممنوعۃ حقھا، اللہم صل علی میتک وابنت نبیک وزوجہ وصی نبیک صلوات تزلفها فوق زلف عبادك المكرمين من أهل السماوات والأراضين، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أنصارك المستشهدين معك جميعا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله، السلام عليك يا أبو الفضل العباس، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن حسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم، لعن الله أمتان قتلتك ولعن الله أمتان ظلمتك ولعنة الله على سمعت بذلك فرضيت به، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا علي بن موسى الرضا، السلام عليك وعلى آبائك السبعة وأبنائك الأربعة، السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا صاحب عصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیک یا امام زماننا هذا، اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سب مل کے انشاءاللہ، اللہم كل ولي حجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللہ آپ سب کے عبادات قبول فرمائے، بطول شہداء معصومین علیہ السلام۔ ماشاءاللہ بہت اچھی پڑھی آپ نے دعا۔ سرکار میں بہت بہت مشکور ہوں آپ سب حضرات کا فردن جو آپ اس مجلس میں شریک ہوئے اور ہمارے مرحومین کے لیے دعا فرمائی آپ نے۔ میں خصوصاً تلاوت کلام پاک کے لیے ڈاکٹر حسن اختر صاحب کا اور بہترین حدیث قصہ پڑھی ہے ناظم صاحب نے، اور نظامت بھی بہت شاندار کی ہے افتخار زیدی صاحب نے، اللہ ان کو سلامت رکھے اور انشاءاللہ ان سے ہم فیض یاب ہوتے رہیں انشاءاللہ۔ دعائے جوشن کبیر کے لیے علی جناب علی جعفری صاحب سابق ماشاءاللہ بہت جلد پوری جوشن کبیر ہوگی انشاءاللہ، اور ان کے برکات سے ہم فیض یاب ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور زاہد بھائی اللہ آپ کو طول عمر عطا فرمائے بھائی، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، آپ کا جو آواز ہے جو درد ہے شہزادی قبول کرے، آپ نے بہت بہت شاندار سلام پڑھا اور ان کے دل جھنجھوڑ دیا آپ نے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ بہت بہترین آپ نے حصہ لیا اس میں، اور یقیناً سرکار حجت الاسلام کا ہر بیان اتنا عرفانی، اتنے مختصر وقت میں اتنا جامع بیان اور منفرد
पॉइंट्स उसमें, आज के उसमें भी कितने प्यारे प्यारे I'm gonna make a YouTube. जी बेशक। माशाल्लाह, अल्लाह उनको तूले उम्र अता फरमाए, आमीन। सलामती अता फरमाए, जज़ाक और अल्लाह कोई ऐसा दिन भी बताए जो हम उनके साथ बिलमुशाफा हम ये उनसे हदीस सुने इंशाअल्लाह, इस फाउंडेशन से और इस जगह से आमीन। फिजिकली भी अल्लाह करे कि हो जाए। आमीन। दुआ मेरी करते दुआएं हैं। बहरहाल हमेशा की तरह बड़ा इरफानी बयान रहा उनका। आप सब हजरात के लिए मैं मशकूर हूँ कि आप तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह इस फाउंडेशन को ताज़हुर इमाम अलैहिस्सलाम दायम व कायम रखे इलाही आमीन और आमीन। इनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए कि आमीन। हम आमीन। इस बहाने हमारे मरहूमीन के लिए कोई चीज़ ईसाल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने घरों में रह के, और आज के ख़ास दिन जबकि सारी शहर में, सारे मुल्क में ख़ास दिन मनाया जा रहा है और आप लोग इस कसरत से तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और डॉक्टर साहब ये आपकी तौफ़ीक़ात में मज़ीद इज़ाफ़ा हो, और आपको और सरकार ने कुरान क्लास और आज की मजलिस में जो रब्त पैदा किया, सुभान ये अल्लाह। है खिताबत। क्या बेहतरीन पॉइंट्स लाकर उन्होंने क्या बेहतरीन हमको मैसेज दिया, पैगाम दिया। अल्लाह उनको सलामत रखे। और मेरी गुजारिश है आप सब हजरात से कि कुरान क्लास को ज़रूर ब-ज़रूर तशरीफ़ लाइए। इसलिए नहीं कि आपको ज़रूरत है, बल्कि इसलिए कि इस बहाने ये सर्वाइव हो जाएगी, ताकि वो तलबा भी आ जाएँगे जो अभी देख रहे हैं, अभी पीछे हैं लाइन में। तो इंशाअल्लाह सब आ जाएँगे, तो बड़ा अच्छा होगा और इसका सवाब आपको मिलता रहेगा इंशाअल्लाह। इलाही आमीन बहुत-बहुत शुक्रिया सरकार मेरी तरफ। जज़ाक जज़ाकल्लाह। तो शुक्रिया मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम बवाज़ बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरज आले मुहम्मद। मैं अगेन आप सबसे एक दफ़ा अगेन मुल्तमिस हूँ कि एक दफ़ा सूरह अल-हम्द और 3 दफ़ा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर, क्योंकि आज शब जुमा बेसिकली हमारी जो अरवाह हैं वो इंतज़ार करती हैं कि हम उन्हें कुछ भेजें। बेशक तो मैं अगेन मुल्तमिस हूँ कि बानी आबिदी साहब जो हैं उनके जितने भी मरहूमीन इस दुनिया फानी से दारुल बका की तरफ चले गए हैं उन सब के लिए, और तमाम शुहदाए मिल्लत जाफरिया को एक दफ़ा सूरह अल-हम्द 3 दफ़ा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर साल फरमा दें प्लीज। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकिल यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद। और इस मजलिस के एहतिताम पे मैं तमाम मोमिन व मोमिनात का तहे दिल से मशकूर हूँ, और बिलखुसूस बानिए मजलिस से जो कि कमर आबदी साहब हैं उनसे, और मौलान की तौफीकात में इजाफा फरमाएं और हम सबको इस आज़ादारी में, इस मजालिस में, इन सब में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाएं। और बिलखुसूस हमारे किबला साहब, बेशक उन्होंने बहुत अच्छी मजलिस पढ़ी, मौला उनके रिज़्क़ मार्फत में इजाफा फरमाए, मौला हम सबके रिज़्क़ मार्फत में इजाफा फरमाए, और इसी तरीके से हमें मौला की अज़ा, मौला की सफ़े अज़ा जो है बर्पा करने की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ तमाम मोमिनों मोमिनात से बिलखुसूस डॉक्टर हसन अख्तर साहब से, रिफ़त सुल्तान मौजूद नहीं थे, मौला उनको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, और अली जाफ़री साहब से, कमर आबदी साहब से, और ज़ाहिद जाफ़री साहब से, मौलाना सैयद रेहान हैदर ज़ैदी साहब से, और बिलखुसूस डॉक्टर गज़नफ़र साहब से, जिन्होंने मुझे इस इबादत में ज़िक्र करने का, नाज़िम बनने का मौका अता फरमाया। और मैं बहुत ही पुरमसरत हूँ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मौला ने इस काबिल किया कि मैं उर्दू फाउंडेशन का हिस्सा बन सकूँ। मैं इसी के साथ अगले नेक्स्ट जुमेरात तक आने तक के लिए आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। मौला आप सबको अपना हामी नासिर हो। जज़ाकल्लाह 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 बेहतरीन। इल्तमास